بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم مہمانان کرام و طلبہ عزیز، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمارے اندر یہ فکر رسید فرمائی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی چیز بنانا چاہے یا کسی سے بنوانا چاہے تو سامنے والا نمونہ مانگتا ہے. مثلا کسی سے گھر بنوانا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے کسی سے نقشہ تیار کروایا؟ تو کہا کہ نقشہ تو میں نے تیار نہیں کروایا، کسی انجینئر کو تو میں نے ہائر نہیں کیا اور نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. بس آپ اپنے علم کے اعتبار سے، آپ اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بنا دیں. پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی مکان جو آپ کو پسند آیا ہو یا آپ نے دیکھا ہو اچھا لگا ہو تو آپ بتائیں. تو پھر وہ نمونہ پیش کرتا ہے کہ اس بستی کے اندر فلاں محلے میں جو ایک گھر ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا، ایک مرتبہ مجھے اس کے اندر جانے کا موقع ملا تو مجھے اس کی بناوٹ پسند آئی. تو پھر وہ کانٹریکٹر وہاں جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اور اپنے حساب سے کچھ لکیریں بنا کر یا ذہن نشی کر کے آتا ہے اور ویسا اس مکان کو ڈیولپ کرتا ہے. یہ کسی مستری کے پاس آپ کوئی مشین بنوانا چاہیں، کوئی انسٹرومنٹ بنوانے کے لیے جائیں تو وہ پوچھتا ہے آپ کو بنوانا کیا ہے؟ کہا مجھے ایسی ایک مشین بنوانی ہے. کہا آپ مجھے کوئی فوٹو بتائیں، کوئی نمونہ بتائیں، کوئی نقشہ بتائیں، یا آپ نے کسی ویب سائٹ پہ دیکھا تو اس کا ایڈریس بتائیں، میں ایک مرتبہ اس کو دیکھ لوں. معلوم ہوا اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی چیز آدمی تیار کرتا ہے تو اس کو ایک نمونہ چاہیے، اس کو ایک مثال چاہیے، پھر اس کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے. یہ اس پوری دنیا کی ایک ریت ہے اس طرح کی. ٹھیک بالکل اسی طرح جب مکان بنانے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت ہے، کوئی مشین بنانے کے لیے، کوئی انسٹرومنٹ تیار کرنے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت ہے، تو انسان کی پوری زندگی گزارنے کے لیے اس کو کیا کسی نمونے کی ضرورت نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ اور قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، آپ ان کو فالو کریں. ہر آدمی اپنے ذہن کے اندر ایک آئیڈیل پرسن لے کر گھومتا ہے، مجھے ان کے جیسا بننا ہے. کوئی بچہ کھلاڑی ہوتا ہے تو کسی ملک کی جو کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کی جو ٹیم ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو وہ منتخب کرتا ہے. بس اس کی چال اسے پسند ہے، اس کا گفتگو، اس کا لہجہ اس کو پسند ہے، اس کی اسٹائل اس کو پسند ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی اتنی نقل کرتا ہے کہ پلے گراؤنڈ کے اندر اگر وہ پانی پیتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے تو اسی اسٹائل میں یہ بھی کھاتا ہے، اسی اسٹائل میں یہ بھی پیتا ہے. اور وہ اس کا اتنا دل دادہ ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ وہ میدان کے اندر جو ٹی شرٹ پہنتا ہے اس پر جو نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی ٹی شرٹ خریدتا ہے، اس پہ ایسا ہی نمبر لکھواتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کا نمونہ کون ہے؟ اس ملک کا کھلاڑی. اللہ رب العزت نے انسانوں کی یہ کمزوری بنائی کہ ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نمونہ چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے ایک بہترین اسوہ، قدوہ اور نمونہ، آئیڈیل پرسن بنایا. ان سے بہتر کوئی طریقہ
زندگی گزارنے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پانی پی کر دکھلایا، جس طرح اوڑھ کر اور بچھا کر دکھلایا، جس طرح پہن کر دکھلایا، جس طرح زندگی گزار کر دکھلایا، جس طرح سے بیہے اور برتاؤ کر کے دکھلایا اپنی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں، ہر ہر شعبے میں، اس سے بہتر کوئی اور نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، بڑا کامیاب ہے۔ اور جس کو اللہ کامیاب فرما دے پھر اس کو کوئی ناکام کر نہیں سکتا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہوئی، جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اس دن نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے انسانوں کے گھروں میں، کوئی یہودی کے گھر میں، کوئی عیسائی کے گھر میں، کوئی مشرک کے گھر میں، کوئی مجوسی کے گھر میں، کوئی کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ، یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ جو بچے یہود و نصارہ کی گود میں پیدا ہوئے ان بچوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، اور میں نے اور آپ نے اللہ کا کچھ سنوارا نہیں تھا، یہ قضاء و قدر کے فیصلے۔ تو جب اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنا عظیم فیصلہ بن مانگے کر کے رکھا ہوا ہے، کامیابی کا اتنا بڑا فیصلہ اللہ پاک نے ہماری چاہت کے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر بن مانگے اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو اب وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بقیہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے۔ آج جو امت پریشان ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر پریشان ہے۔ کسی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہو، مضبوطی سے پکڑا ہو، اس راستے پہ چلا ہو اور وہ ناکام رہا ہو، اور راستہ اختیار کرنے پر وہ ناکام اور پریشان رہا ہو، یہ مثال نہیں ملتی۔ راستہ چھوڑنے پر پریشان ہے۔ تو ہمارے اندر اگر کچھ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو ہم اس کا مراقبہ کریں، ہم اس پہ محاسبہ کریں، اس پر ہم نظر ڈالیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے گلے کا ہار بن چکی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ پاک نے اس میں کامیابی کی ضمانت دی۔ لہذا جو بھی ہم عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے اس پر غور کریں کہ اس کا احسن طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح سے انجام دیا، مجھے اسی طرح سے اس کو انجام دینا۔ پھر دیکھیے وہ کام تو ہو گئی، لیکن حقیقت میں کام کے ساتھ ساتھ، فعل کے ساتھ ساتھ وہ اجر دلانے والا عمل بن جائے گا۔ چپل پہننا ہے، لباس اتارنا ہے، لباس پہننا ہے، تبدیل کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانے سے اٹھنا ہے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے، استنجا خانے میں جانا ہے، باہر نکلنا ہے، یہ 2 5 10 کام صبح سے شام تک ہر بندہ کرتا ہے۔ کوئی صبح کو نیند میں سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد ضرورت کے لیے واش روم جاتا ہے، پھر واش روم سے باہر نکلتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر گھر میں جاتا ہے۔ جی اب یہ جو کچھ اعمال آپ کو گنائے، اتنے عمل صبح سے شام تک 10 دفعہ کرتا ہے۔ تو ان کا طریقہ سیکھ لیں کہ ان کا سنت طریقہ کیا ہے۔ بھائی نکاح کی سنتیں، ازدواجی زندگی کی سنتیں، زندگی میں ایک مرتبہ اس پر عمل کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ جو کام ہے، سونا، جاگنا، واش روم جانا، واش روم سے باہر آنا، کھانا پینا، مسجد میں آنا، مسجد سے باہر نکلنا اور گھر میں پھر داخل ہونا، یہ جو روزمرہ کے کام ہیں، یہ تو روزانہ انہی کو انجام دینے کے نام زندگی ہے۔ باقی بہت کم ایسے کام ہیں جو سال میں، مہینے میں 1 مرتبہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس کا علم اور اس کی سنت اس موقع پر سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ باقی روزمرہ روٹین کے جو کام ہیں ان سنتوں کو تو ہمیں اچھی طرح سے محفوظ کر کے دھیان کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر ان سنتوں پر عمل کے کتنے فوائد ہیں، اللہ اکبر کبیر،
یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ روزمرہ کے یہ کام سنت طریقے کے مطابق انجام دے اور پھر ناکامی اس کا مقدر بن جائے. یہ ہو نہیں سکتا. بھئی جب بسم اللہ پڑھ کے بندہ رات کو دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان باہر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے نہ مجھے رہنے کے لیے یہاں جگہ ملی اور نہ کھانے کے لیے مجھے کھانا ملا. ایک کافر مشرک کے ساتھ رہنے والا شیطان اور ایک مومن کے ساتھ رہنے والا شیطان دونوں کی ملاقات ہوئی. جو کافر مشرک کے ساتھ تھا وہ تگڑا تھا، جو مومن کے ساتھ تھا وہ کمزور تھا. لقط المرجان فی احکام الجان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے. تو کافر والے شیطان نے پوچھا مومن والے شیطان سے کہ کیا بات ہے تو اتنا پتلا دبلا ہو رہا ہے؟ کہ کیا کروں، ہر وقت بسم اللہ، ہر وقت اعوذ باللہ، ہر وقت سبحان اللہ، ہر وقت الحمدللہ، سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو مجھے تو نہ کھانے میں شریک کرتا ہے، نہ پینے میں شریک کرتا ہے، نہ سونے میں شریک کرتا ہے، تو میرا حال یہ ہو گیا ہے. اور جو مومن متبع سنت ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ مومن شیطان پر بھی اور جناتوں پر بھی بھاری پڑتا ہے. یہ بھاری پڑتا ہے. اللہ پاک نے اس کو روحانی قوت عطا فرمائی ہوتی. نہیں، سنتوں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس کو خاص حفاظہ عطا فرماتے ہیں، اس کو خاص فرشتے باڈی گارڈ کے طور پہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ جو بندہ رات کو سنت طریقے کے مطابق سوتا ہے، ٹھیک، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھتا ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے تھتکار کر پورے جسم کا ہاتھ کو پھراتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ عمل کر بھی لیتے ہیں، اس کے بعد بھی انٹرنیٹ سے وابستہ رہتے ہیں. اگر ہم نے لے دے کر اول تو یہ عمل کرتے نہیں، اور اگر کر بھی لیا تو ہمارے جاگنے کا اختتام جب تک کہ یوٹیوب پہ کچھ فلمیں نہ دیکھ لیں، یوٹیوب پر دنیا بھر کے تماشے نہ دیکھ لیں، دنیا بھر کے ناٹک نہ دیکھ لیں، اور اس کے دیکھنے پر ان اعمال کی ساری برکتیں ضائع ہو جاتی. بتائیے کہاں سے حافظہ ہمیں ملیں گے، کہاں سے ہماری حفاظت ہوگی، کہاں سے پھر ہمارا جسم فریش اٹھے گا. جو بندہ رات بھر سونے کے بعد صبح کو بوجھل اٹھتا ہے، یہ علامت اس بات کی کہ افیکٹڈ ہے، متاثر ہے، رات بھر اس پر شیاطین نے اور دوسری مخلوقات نے اس پر محنت کی ہے، اس کو تھکایا ہے. یہ علامت ہے اس بات. ورنہ 5-6 گھنٹے جو بندہ رات کو سویا ہے، اللہ پاک نے اس کو سونے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کو نوم سبات دی، اللہ پاک نے سکون بھری نیند عطا فرمائی، تو اس کو تو فریش اٹھنا چاہیے. لیکن یہ تر و تازہ اٹھنے کے بجائے تھکا ہارا اٹھا ہوا، چاروں طرف سے بدن اس کا دکھ رہا ہے، اور ابھی بھی اس کی تمنا یہ ہے کہ میں کچھ اور سو لوں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ متاثر ہے، یہ قابل رحم ہے، متاثر ہے. اس پر کسی مخلوق نے عمل کیا ہے، تو عمل کس نے کیا؟ ہم نے خود کروایا. جب ہم خلاف سنت اعمال کر کے غفلتوں کے ساتھ ہم سونے کی ابتدا کریں گے، سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، وضو کا اہتمام نہیں کریں گے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، جن اعمال کے کرنے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھلایا، نمونہ پیش کیا، اس نمونے کو جب ہم فالو نہیں کریں گے تو بتائیے ہماری زندگی پرسکون گزرے گی کیسے؟ اس لیے پیارے طلبہ عزیز، مہمانان کرام، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس کی سنتوں کو تلاش کریں گے، سنتوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں ان سنتوں کو سموئیں گے، ان سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، تاکہ ہماری بقیہ جو زندگی اللہ پاک نے جو بھی ہمیں عطا فرما رکھی ہے، ہم سنتوں کا نمونہ بن کے زندگی گزاریں. پھر دیکھیے لطف زندگی آ جائے. لیکن عجیب بات یہ ہے، ہم کچھ ظاہر کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں متبع سنت کہیں. ہم امامہ پہنیں گے، ہم سفید لباس پہنیں گے، ہم سرما لگائیں گے، ہم مسواک جیب میں یہاں رکھیں گے تاکہ لوگ ہمیں متبع سنت کہیں. یہ وہ سنتیں ہیں جن کے عمل میں لانے پر ہمارے اندر ریاکاری آ گئی. لیکن تنہائی کی سنتیں اس لیے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان پر کوئی شاباشی دینے والا نہیں ہے، ان پر ہمیں کوئی متبع سنت سمجھنے والا نہیں ہے، ان کو نظر انداز کریں گے. اس میں بھی درنگی آ گئی، اس میں بھی اخلاص نہیں رہا. کاش کہ ہم
ان سنتوں پر بھی عمل کرتے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، قرب الہی کی نیت سے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اگر ہم ان سنتوں پر عمل کرتے تو بھی نفع ہوتا، لیکن ہماری نیت تو اس میں ریاکاری کی۔ اور جو بندہ مخلوق کی نظروں میں اچھا لگنے کے لیے لباس پہنے، کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہو۔ تو جن سنتوں پر عمل کرنے کی برکتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا فرمائی کہ اللہ پاک اس کو فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی نصیب فرمائیں۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، سنتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ کے حکموں کو فالو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ تو جس کو اللہ عظیم کہتے ہیں وہ کتنی عظیم کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ افسوس کہ دنیا کی کامیابی کو دنیا والے جس کو کامیابی کہیں اس کو ہم نے کامیابی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی فرما رہے ہیں اس کو ہم نے کامیابی نہیں سمجھا۔ کتنے بڑے دھوکے کی بات ہے، کتنے بڑے دھوکے کی بات ہے۔ ایک تابعی تبع تابعی بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا، وہ اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بڑا قرض تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس قرض کو ادا کروں گا تو میرے گھر پہ فاقے آئیں گے، میرے گھر میں فاقے ڈیرے ڈالیں گے، میں اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ اس دوران مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اہتمام سے ہاتھ دھوتے تھے، تو ہاتھ تو میں دھوتا تھا لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ نہیں دھوتا تھا۔ چنانچہ میں نے جب بھی ہاتھ دھونے شروع کیے، اس کے پڑھنے کے بعد، اس کے معلوم ہونے کے بعد جب بھی میں نے ہاتھ دھونے شروع کیے تو اہتمام کے ساتھ اس وقت میں اس بات کو یاد رکھتا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے محبوب کی یہ سنت ہے۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا اس تصور کے ساتھ، اس تذکرے کے ساتھ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور کھانے کے بعد بھی جب ہاتھ دھوتا اس یاد کے ساتھ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ابھی ہفتہ عشرہ ہی گزرا تھا، اللہ پاک نے ایسا غیب سے انتظام فرمایا، پہاڑ جیسے میرا قرض ادا ہو گیا۔ اب ایک سنت کی برکت ایک شخص کے اوپر ظاہر ہوئی، عملی طور پر انہوں نے یہ راز آشکارا کر دیا۔ نہ جانے کتنی سنتوں کے فوائد ہڈن ہیں جو آج تک تجربے کی میز پر نہیں آ سکے، لیکن فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ بس یہی سمجھ لیں اس مثال سے، ہر سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، بے شمار فوائد رکھے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس اطاعت پر اور اس سنت پر عمل کرنے پر اللہ پاک کامیابی کا عظیم وعدہ فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک دن بھر میں ہر بندے کے کام کچھ لمیٹیڈ محدود ہیں۔ بھائی طلبہ عزیز ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، گنے چنے ہیں، انگلی پر گن سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، دنیا کے کسی اور شعبے سے تو وابستہ ہے نہیں۔ تو یہ جو گنے چنے کام ہیں ان کو ایک کاغذ پہ لکھیں، اور کاغذ پہ لکھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نام کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ان کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کا طریقہ محبوب کا کیا ہے، ان کو کیسے انجام دیا، سو کر اٹھ کر سب سے پہلا کیا کام کرتے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا کرتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے، اور میں جو کرتا ہوں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اعمال سے مشابہ ہے اور میں جو اعمال انجام دیتا ہوں محبوب کے طریقے کے مطابق انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، تو آج سے دینے کی ترتیب اس کی بنائی۔ اس کے بعد دیکھیے زندگی انشاءاللہ سنتوں پر آ جائے۔ اور سنتوں کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سنتوں میں کشش، ایک پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، تو حضرت نے اس پہ فرمایا عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو۔ کہا ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق تب ملتی ہے جبکہ پہلا اللہ قبول ہو چکا ہو۔ تو سنتوں کی برکت یہ ہے کہ بندہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو دوسری سنتوں پر عمل کرنا اللہ آسان فرما دیتے۔
جب زمانے طالب علم میں چند اعمال کو آپ سنتوں کے مطابق انجام دیں گے تو طبیعت ایسی بن جائے گی، جب دوسرے کام کریں گے تو پہلے آپ سنت طریقہ ڈھونڈیں گے، اس کے بعد انجام دیں گے۔ مثلا تیل لگانے کی سنت ہے، اب بائیں ہاتھ میں آپ تیل لیں اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں بھوں پر ابرو پہ لگائیں، اس کے بعد بائیں بھوں پہ لگائیں، پھر لکھا ہے کہ پلکوں کے بالوں پہ لگائیں، لیکن آج کل یہ ریفائنڈ آئل ہوتے ہیں، بہت سے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، تو اگر پلکوں پہ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آنکھوں میں سوزش ہو، جلن ہو، تکلیف ہو، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دائیں طرف بائیں طرف اور سر میں لگائیں۔ اب ایک طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا، جب تک یہ تیل سر میں لگا رہے گا، اس کی چکناہٹ باقی رہے گی، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہو گیا۔ اب کپڑے پہننے ہیں، دائیں آستین میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے، جب تک یہ لباس ہمارے جسم پر رہے گا، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ایک اجر تو تیل لگانے کا مل رہا ہے، ایک سنت طریقے کے مطابق کرتا پہننے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح پاجامہ دائیں میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے۔ چپل پہننی ہے، دائیں پیر میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے، جب تک چپل پیروں میں رہیں گی، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ تیل کا اجر الگ، کرتے کا الگ، پاجامے کا الگ، چپل کا الگ۔ اس سے بڑا مومن اس سنت پر عمل کرنے والے متبع سنت سے مالدار بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس پر کیسی رحمتیں اللہ کی برسیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ کھانے بیٹھے ہاتھ دھوئیں سنت طریقے کے مطابق، بیٹھے کھانے کے لیے بسم اللہ کریں، دعا پڑھیں، کھانا شروع کریں، کھانے کے اختتام دعا پڑھ کے کریں، ہاتھ دھو کر اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں نعمت پر۔ اب یہ جو سنت طریقے کے مطابق کھانا کھایا گیا، اس کھانے کے اندر اللہ پاک نے انوار ہمارے اندر منتقل فرمائے۔ اب ان انوارات سے اور اس کھانے سے پورے عمل سرزد نہیں ہوں گے، اچھے اعمال کا صدور ہوگا، اچھے اعمال کا صدور۔ اسی طرح سفر کر رہے ہیں، سنت طریقے کے مطابق سفر کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ نکالیں، گھر سے باہر قدم نکالیں تو بائیں قدم پہلے نکالیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں۔ جب تک گھر میں واپس نہیں لوٹیں گے، گھر آپ اللہ کی حفاظت میں اور امان میں رہیں گے۔ دعا پڑھ کے چلیں۔ جب کوئی بندہ سفر میں نکلتا ہے، موت کے منہ میں ہوتا ہے، آج کے دور میں 1000 خطرات ہوتے ہیں اس کو، اب جب دعا پڑھ کے چلے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا، تو یہ سفر کتنا بابرکت کہلائے گا، گھر والے کتنے محفوظ ہو جائیں گے اس دعا کی برکت سے۔ غرض یہ کہ ہم سنتوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں۔ آج تک جو ہم نے سنتوں کو پس پشت ڈالا، سنتوں کو روندا، سنتوں کو نظر انداز کیا، اس کی نحوست ہماری زندگی میں ہے۔ یہ جو بے چینی ہے، یہ جو بے اطمینانی ہے، یہ جو بے برکتی ہے، یہ ترک سنت کی وجہ سے۔ اور جس کو اللہ پاک نے لطف زندگی عطا فرمایا، کسی نہ کسی درجے میں اس کی سنتوں کا اہتمام ہے، اس کی برکتیں ہیں اس کی زندگی، تو سنتوں کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل ہم مال میں جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی برانڈڈ چیز لیں، چپل خریدے تو برانڈڈ، اندر کے انر پہ خرید رہے ہیں تو برانڈڈ، اور چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ISI مارکے والی۔ اب جو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کمپنی کی چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں، کمپنی کا ٹریڈ مارک دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ ٹریڈ مارک دیکھا جاتا ہے کہ میرے بندوں نے جو اعمال کیے ہیں اس پہ سنت کا اسٹیمپ ہے کہ نہیں ہے، میرے محبوب کے طریقے کا اسٹیمپ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے زندگی میں اپنائے وہ وہی تو تھے جو اللہ پاک نے ان کو الہام فرما رکھے تھے، جو محبوب کو اللہ پاک نے سجھا رکھا تھا۔ تو محبوب کے واسطے سے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، ان کی سنتوں کو اپنائے، وہ کبھی ناکام زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ متبع سنت ہو اور زندگی کے شعبوں میں ناکام ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ دوستو، جس طرح 2 اور 2 4، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اس بات کو اپنے دل میں اس طرح سے جما لیں اور بٹھا لیں کہ جس طرح 2 اور 2 4 نتیجہ نکلتا ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں اس کو نمونہ بنائیں، اس کو اپنائیں، اور ہم ناکام ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، یہ کامیابی کے اعتبار سے بہت بڑی ضمانت ہے اس میں۔ ہاں، اضافی اعتبار سے، ایک دوسرے کے عمل کے اعتبار سے اس کو چھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی سنت، یہ چھوٹی سنت، ورنہ حقیقت میں کوئی چھوٹی بڑی نہیں، سب کی سب بڑی بڑی۔ حضرت شاہ عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ
وہ اپنے کسی متعلق کے یہاں گئے، وہ عمرہ کر کے تشریف لائے تھے یا حج کر کے تشریف لائے تھے، چائے انہوں نے پیش کی. جیسے انہوں نے چائے پیش کی، کہا کہ بھائی یہ چھوٹی پیالی میں ہمیں نہیں چلے گی، ہمیں تو بڑی پیالی چاہیے. کہ حضرت یہ مدینہ منورہ کی پیالی، بس ایک دم ایک کیفیت تاری. اوہو، پھر تو اس سے بڑی کوئی ہو نہیں سکتی، پھر تو اس پیالی سے بڑی کوئی ہو نہیں سکتی. اس کے بعد ایک حال طاری ہو گیا کہ یہ مدینے کی. ہمارے استاد محترم حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ الاساتذہ تھے، فلاح دارین کے سابق استاد تھے تجوید کے. ہم نے خلاصہ انہی سے پڑھی. عجیب متبع سنت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صادق. اللہ اکبر. بہت سے طلبہ شمائل پڑھتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شاگرد آئے، حضرت اس کے سامنے کھجور پیش کی، اور انہوں نے کھجور کھا کے گٹھلی ایک طرف ڈال دیا. کہا گٹھلی تو ہم نے اس طرح سے ڈال دی، یہ مدینے کی کھجور تھی. اور اس کے بعد اس گٹھلی کو اٹھوایا اور حضرت نے اس کو اپنے تکیے کے پاس محفوظ کیا. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جو بھی چیزیں ہوں گی ان سے بھی محبت ہوگی، اور محبوب کا جب طریقہ ہمارے سامنے آئے گا اس طریقے سے بھی ہمیں محبت ہوگی. اس لیے سنتوں کی اہمیت کو سمجھیں. سنت طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ شیطانوں کے احجامات اور حملوں سے ہم محفوظ رہیں گے، جادو کرتب سے ہم محفوظ رہیں گے. اس لیے کہ سنتوں کی خاص برکتیں ہیں، سنتوں کی خاص برکتیں ہیں. جو بندہ رات کو سونے کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بستر کی، اس کی چارپائی کی، اس کے گھر کی، جس کی تنہائی کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. صبح کو اٹھتا ہے تو فریش اٹھتا ہے، جی نشاط کے ساتھ اٹھتا ہے، اور دن بھر کے پھر اعمال میں اس کو نشاط نصیب رہتا ہے. اسی طرح استنجا خانے میں جانے اور آنے کی سنتوں کا اہتمام کریں، تاکہ وہاں جو خبائث موجود ہیں، وہاں جو شیاطین موجود ہیں، ان کے کرتبوں سے آپ محفوظ رہیں، ان کے کرتوتوں سے محفوظ رہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے سر کے اوپر ٹوپی رکھیں، سر ڈھانپ کے جائیں. مستورات عام طور پر کئی مرتبہ لوگوں کے گھروں سے اطلاع آتی ہے کہ وہ دوپٹہ کھونٹی پہ لٹکا کے ننگے سر اندر جاتی ہیں. تو بتائیے جب باہر نکلیں گے وہ کتنی متاثر ہو کے نکلیں. اس لیے اگر دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہو، خاص قسم کی چھوٹی سی برقی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے. بہرحال سر ڈھانپ کے جائیں. اب یہ روزمرہ کی روٹین کی سنتیں ایسی ہیں کہ ان کا طریقہ آسانی سے اول تو تمام کو معلوم ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ جس وقت اس پر عمل کرنا ہے، جس موقع پہ جو چیز پڑھنی ہے وہ اس وقت یاد نہیں آتی، اور اس میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ یاد آنے نہیں دیتا. تو اس کے لیے جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے. مثلا والدین اپنے بچوں کو کہ بیٹا سو رہے ہوں، سونے کی سنتوں کا اہتمام کر لیا، بستر جھاڑ لیا، دعائیں پڑھ لی، صورتیں پڑھ لی، اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا. نہیں کرا تو کرو ہمارے سامنے، تو ماں باپ ان کی نگراں بن جائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے نگراں بن جائے. پھر دیکھیں انشاءاللہ گھروں کے اندر کیسی برکتیں آتی. تو یہ سبق دوستو یاد رہے گا کہ ہم سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، ہر عمل ہم سنت طریقے کے مطابق انجام دیں. اور عام طور پر جو ہمارے روٹین کے کام ہیں، کپڑے پہننا، کپڑے نکالنا، کھانا کھانا، استنجا کرنا، سونا اٹھنا جاگنا، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، مسجد میں آنا، مسجد سے باہر نکلنا، یہ جو 5, 6, 8, 10 کام روزانہ کے تمام کے روٹین کے ہیں، بس ان کی سنتیں معلوم کر لیں اور یہاں سے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو سال میں 2 سال میں یہ زندگی میں ایک مرتبہ سنتوں پر عمل کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بمبئی میں ایک صاحب نسبت بزرگ ہیں حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. اس حاجی کو پہلی مرتبہ ان کے ساتھ حج پہ جانا تھا، تو وہ اپنی سمجھی حضرت حکیم خلیل الرحمان جو 2 سال پہلے اسی کورونا کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، ان کے ہاں تشریف لے گئے. ہم ساتھ میں تھے. حضرت حکیم صاحب کل حج پہ جانا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ مذاکرہ کر لوں کہ حج کس طرح سے کرنا ہے. حالانکہ یہ ڈھیر سارے حج پہلے سے کیے ہوئے تھے، لیکن باعمل لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. خیر اس وقت جو مذاکرہ ہوا اس میں ایک بات یہ کہی کہ جب طواف کرنے کے بعد، عمرے کا طواف کرنے کے بعد مسعی کی طرف، صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں، حرم سے نکل کر صفا بالکل ملا ہوا ہے، جب اس طرف جاتے ہیں، چونکہ مسعی خارج حرم ہے، خارج مسجد ہے، تو اس وقت
اس سنت کو اکثر و بیشتر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جو مسجد سے باہر نکلنے کی سنت، اور دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں. لہذا اس کا خیال کیا کریں. وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ اس عاجز کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے، اور اس وقت اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ میں حرم سے اب مسا کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب دیکھیے کہاں ان کی نظر، وہاں اتنی ہما ہمی ہوتی ہے، اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور ایسے انوارات کی بارش ہوتی ہے کہ آدمی از خود رفتہ ہوتا ہے. لیکن جو بندے اللہ کے عاشق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور متبع سنت ہوتے ہیں، وہ ایسے موقعوں پر چوکتے نہیں. اب عمرہ حج زندگی میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ آدمی کو موقع ملتا ہے، تو وہاں کی سنتیں جب یہاں اپنے مقام پر روٹین کی سنتیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں کی جو سنتیں جو زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس کا موقع مل رہا ہے تو ان سنتوں پر بھی عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ مضمون اچھی طرح سے ذہن نشی رہے گا، یاد رہے گا. سنتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہونے کی نیت سے آئے ہیں، بیت کے کلمات پڑھنے کی نیت سے آئے ہیں. تو یہ عاجز بیت کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات دہراتے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. پاؤ پارے سے آغاز کریں. ہفتہ عشرہ پاؤ پارا اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پھر تھوڑا تھوڑا اضافہ کریں، اور کم از کم روزانہ 1 پارا پڑھنے کا معمول بنائیں. تو اس طرح سے مہینے میں 1 قرآن پاک اور سال میں 12 قرآن پاک ہو جایا کریں گے. یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کا اہتمام کریں. نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. نمازوں کو محبتوں کے ساتھ پڑھیں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اور زندگی سنت کے مطابق گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھی پر لطف بنا دیں گے، اور مرنے کے بعد تو ہے ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے
ہے شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم کر دیجئے، میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ مغفرت کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں، بھکاری کو دھتکارو نہیں۔ اے میرے پیارے اللہ آج ہم بھی تو آپ کے سامنے آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ مغفرت کی بھیک دے دیجئے، یا اللہ ہمیں دھتکاریے نہیں، یا اللہ ہمیں کھدیڑیے نہیں، یا اللہ پیچھے سے فرشتوں سے لات مت لگوائیے۔ میرے پیارے اللہ میرے پیارے رب ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، کہ اللہ ہماری نسبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میرے پیارے رب ہم نے محلوں کے اندر دیکھا، امیروں کے محلوں میں دیکھا، کتے گھومتے پھرتے ہیں، کتے کو کوئی بھی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے، لیکن بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو امیروں کے پلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے گلے کے اندر علامت یہ ایک پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ پالتو کتا ہے۔ پالتو کتا اگر کسی کے دروازے پر جائے تو سب تو کر کے اس کو دھتکار دیتے ہیں، کوئی اس کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ڈالتا کہ یہ تو کسی مالک کا پلا ہوا ہے، اس کا پالنے والا اور اس کا خیال رکھنے والا تو کوئی موجود ہے۔ میرے پیارے رب ہمارے گلے میں بھی آپ کی غلامی کے توق پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم مومن ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارے گلوں میں توق پڑے ہیں آپ کی غلامی کے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے سوا یا اللہ کسی در پہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ ہی کے در کے پرانے بھکاری اور اسی در کے پرانے کتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب قبول کر لیجیے، اے میرے پیارے رب قبول کر لیجیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ بچپن سے لے کے آج تک سب لوگوں نے جو پہچانا وہ آپ کی نسبت پر پہچانا، یا اللہ آپ کی نسبت پر پہچانا، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے نام کو سنا ہے اور آپ ہی کے نام کو رٹا ہے اور آپ ہی کے نام کو جپا ہے۔ اے میرے پیارے رب اس نام کی اللہ لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے۔ اللہ بچپن میں کبھی ٹھوکر لگ جاتی تھی، گھٹنا پھوٹتا تھا،
اور پیر کا ناخن اتر جاتا تھا، ناخن میں ٹھوکر لگتی تھی، اللہ اللہ کہہ کے اپنا ناخن پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، استاد سزا دیتے تھے، استاد پنچی مارتے تھے، اللہ اللہ کہہ کے پکارتے تھے، اللہ بچپن سے آپ کے نام کو رٹا ہے، بچپن سے آپ کے نام کو دل میں بسایا ہے، میرے پیارے رب اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اسی نام پہ خاتمہ فرمائیے، اسی نام پہ حشر فرمائیے، کہ اللہ اسی نام پر فیصلے فرمائیے، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، لاج رکھ لیجیے اللہ، لاج رکھ لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، میرے پیارے اللہ، جوان اچانک کی موتیں کثرت سے ہو رہی ہیں، میرے پیارے اللہ، نہ جانے کتنے علماء چلے گئے، کتنے نوجوان پیارے پیارے چلے گئے، اور کتنے لوگ اچانک ایسی ایسی بیماری کے شکار ہو گئے کہ نام سن کر تعجب ہوتا ہے، میرے پیارے اللہ، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جی نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جی نعمتوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں، نعمتیں کھا پی کر بڑے ہوئے ہیں، اللہ زحمتیں برداشت کرنے کی عادت اور مزاج نہیں رہا، میرے پیارے اللہ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے، نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح سے اپنا قرب عطا فرمائیے اور جنت میں دخول اولین نصیب فرمائیے، میرے پیارے رب، ہم نے مانا کہ اللہ یوم جزا برحق ہے، یوم حساب برحق ہے، میرے پیارے رب، ہم نے دنیا کے اندر ایک مثال دیکھی، باپ اپنے بچے کو 1000 روپے دے کر بازار بھیجتا ہے، کہتا بیٹا گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ ٹھنڈے کی بوتل لے کر آؤ، کچھ بسکٹ لے کر آؤ، کچھ فروٹ لے کر آؤ، وہ بچہ لے کر آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا لے کر آئے؟ جی ابو لے کر آیا، بیٹا کتنے کی آئی؟ کہ ابو 600 روپے کی، بقیہ پیسے کہاں ہیں؟ وہ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ ابو میں بھول گیا تھا، باپ اس سے وہ پیسے لیتا ہے، پیارے اللہ باپ اپنے بچے سے حساب اس لیے لیتا ہے، بقیہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے، اللہ جی آپ قیامت کے دن ہمارا حساب کیوں لیں گے؟ اللہ جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ جی بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ ہم آپ کے سوال کے جواب نہیں دے سکتے، ہم آپ کے حساب کتاب میں پورے نہیں اتر سکتے، اللہ فیل ہو جائیں گے، ناکامی یقینی ہے، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب آپ کے فضل سے کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم نے تو اپنی ناکامی یقینی بنا کے رکھی ہوئی ہے، میرے پیارے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، میرے پیارے رب غفلتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نعمتیں کھا رہے ہیں اور غفلتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا دیا کھا رہے ہیں، آپ کا دیا پہن رہے ہیں، آپ کی دی دھرتی پہ چل رہے ہیں، میرے پیارے اللہ، لیکن آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا اللہ اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور ہماری روح قبض کر کے لے گیا، میرے پیارے اللہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہماری لاش اور ہمارا لاشا اور ہمارا جسم گھر میں پڑا ہوگا، روح نکل چکی ہوگی، بیوی الگ تڑپتی ہوگی، بچے الگ تڑپتے ہوں گے، گھر کے قریبی لوگ الگ تڑپتے ہوں گے، محلے کے لوگ الگ غمگین ہوں گے، سب کے سب پاس میں بیٹھے ہوں گے، تعزیتیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے موت کے احوال پوچھ رہے ہوں گے، اور ہماری روح تو نکل چکی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد چند افراد آئیں گے، عورتوں کو تسلی کے الفاظ کہیں گے کہ دیکھو ایک طرف ہو جاؤ اور تصویر پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، یہی اس کے کام آنے والا ہے، اور اب میت کو غسل دیا جانے والا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے جسم کو ایک طرف کریں گے، جو کپڑے نکل سکتے ہو نکالیں گے، ورنہ کینچی چلا کر وہ کپڑے پھاڑ دیے جائیں گے، پھر ہمارے جسم پر کوئی چادر ڈال کر ہمیں غسل دیا جائے گا، ہائے میرے پیارے رب، اس کے بعد کفن میں لپیٹ دیا جائے گا اور جنازے کی چارپائی میں یا اللہ ہمیں لٹا دیا جائے گا، اور عورتیں قریب میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی ہوں گی، تھوڑی دیر کے بعد کچھ افراد گھر میں آئیں گے کہ دیکھو جنازہ باہر جائے گا، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور 4 کندھوں پہ ہمارے جنازے کو اٹھا کر گھر کے باہر رکھ دیا جائے گا، قریبی لوگ زیارت کریں گے، آخری دیدار کریں گے، پھر کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان چلتے بنیں گے، اور قبرستان میں پھر مسجد میں رکھ کر ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اللہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہمارے جنازے کی چارپائی ہماری قبر کے گڑھے پہ رکھی جائے گی اور ہمارا جسم اس کے اندر سے نکال کر قبر میں لٹایا جائے گا، تختے درست کیے جائیں گے، چٹائی درست کی جائے گی، اور اپنے پرائے سارے کے سارے مٹی سے قبر کو بھر دیں گے اور چند صورتیں پڑھ کر دعا کر کے چلے آئیں گے، اللہ پھر ہم ہوں گے اور آپ کے عذاب و ثواب کے فرشتے ہوں گے، پھر ہم ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ جی
کہ اللہ اس وقت کا تصور کر کے کہ اللہ روٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کوئی تیاری ہم نے قبر کے گڑھے کے لیے نہ کی کہ اللہ کوئی بھی تیاری کوئی بھی عمل ہم نے ایسا نہ کیا کہ اس گڑھے کو ہم جنت کے باغوں میں سے باہر بنا لیں. میرے پیارے اللہ قبر کے لیے ہم نے بچھو پال کے رکھے ہیں, قبر کے لیے ہم نے سانپ پال کے رکھے ہیں, قبر کے لیے ہم نے انگارے دہکا کے رکھے ہیں. میرے پیارے رب آپ ہمیں معاف کر دیجیے, آپ ہمیں معاف کر دیجیے, اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, اللہ بخشے ہوئے گنہگاروں میں شمار فرما لیجیے کہ اللہ بقیہ زندگی کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق دے دیجیے کہ اللہ آج تو گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے. میرے پیارے اللہ یہ نوجوان بچے یہ انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے, یہ واٹس ایپ کے ڈسے ہوئے, یہ فیس بک کے ڈسے ہوئے بیٹھے ہیں. میرے پیارے اللہ آج ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دیجیے, سب کو معاف کر دیجیے, سب کو معاف کر دیجیے, سب کو معاف کر دیجیے. کسی کو محروم نہ فرمائیے, کسی کو محروم نہ فرمائیے, کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللہ اجر عظیم عطا فرما دیجیے, ہماری سیئات کو حسنات میں بدل کر دیجیے. اللہ سر کے بال سفیدی سے چمک اٹھے, داڑھی کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے. میرے پیارے اللہ کالے بالوں کو سفید کرنا آپ کا کام ہے کہ اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے, دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے. اللہ جی آج جمعہ کا مبارک دن ہے, ہم سب کے سب نہائے دھوئے ہیں کہ اللہ سب نے خوشبو لگائی ہے کہ اللہ سب نہا دھو کر آئے ہیں, مل مل کے اپنے جسم کے میل کو صابن سے دور کر کے آئے ہیں. اللہ دلوں کی سیاہی کو کہ اللہ اپنے فضل سے آپ دور کر دیجئے, دل کے میل کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجئے, ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے کہ اللہ بقیہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق بخش دیجئے. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے, کیسے کیسے غم کے مارے, کیسے کیسے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہے, کوئی بیوی بچوں سے پریشان ہے, کوئی اپنے پڑوس سے پریشان ہے, یا اللہ کوئی جسمانی اعتبار سے پریشان ہے, روحانی اعتبار سے ہم سب کے سب پریشان ہیں, کوئی اپنے تعلقات کے اعتبار سے پریشان ہے. یا اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما, یا اللہ تمام کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے, اللہ ترس کھا لیجئے. مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنی کوشش کرنے والے شعبہ ہیں, یہ اللہ تمام شعبوں میں برکت عطا فرما, تمام کو شیر و شکر بن کر باہمی تعاون فراہم کرنے والا بنا کر یہ اللہ قبول فرما. یہ اللہ ایک دوسرے کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے, اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنے اور آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ جی جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما, مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.